میں ہوں آپ کا میزبان ارشد شریف۔ پاکستان میں بڑھتی ہوئی شدت پسندی دیکھتے ہوئے فیض احمد فیض کا یہ کلام بہت صادق نظر آتا ہے۔ نثار میں تیری گلیوں کے اے وطن کہ جہاں چلی ہے رسم کہ کوئی نہ سر اٹھا کے چلے۔ ناظرین، آج اسی شدت پسندی کو روکنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے، کیا اقدامات ہو سکتے ہیں، کیا پاکستان پہ بنگلہ دیش ماڈل بھی اپلائی ہو سکتا ہے، اس کی کیا پاسبلٹیز ہیں؟ اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے اسلام آباد اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں نذر محمد گوندل صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے MNA ہیں، سابق وفاقی وزیر بھی ہیں۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے جناب ظفر اللہ خان صاحب، ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں سینٹر فار سیوک ایجوکیشن کے۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے جناب ہارون رشید صاحب، مشہور کالم نگار ہیں، ڈفرینٹ ٹی وی چینلز پہ آپ ان کے انالیسز بھی سنتے ہیں۔ اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے سینیٹر مشاہد اللہ خان صاحب، مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے۔ آپ سب کا پروگرام رپورٹر میں شرکت کا شکریہ۔ نذر محمد گوندل صاحب، کیا پاکستان میں بنگلہ دیش ماڈل اپلائی ہو سکتا ہے؟ دیکھو جی، پاکستان ہو یا بنگلہ دیش ہو یا کوئی دنیا کا دوسرا ملک ہو، ایک بنیادی ایک سلسلہ ہے کہ جہاں بھی انتہا پسندی ہوگی، انتہا پسندی خواہ وہ کرسچینٹی میں ہو، خواہ اسلام میں ہو، خواہ کسی مذہب میں ہو، وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ انتہا پسندی کا کوئی ماڈل سے تعلق نہیں ہے، انتہا پسندی ایک مائنڈ سیٹ کا نام ہے، اور جب تک آپ وہ مائنڈ سیٹ چینج نہیں کرتے اس کمیونٹی سے، اور اس میں یہ پاکستان کا المیہ یہ کہ اس حد تک اس کی میں شدت اختیار کر گئے کہ بڑے سے بڑا کرائم کر لو، بڑے سے بڑا، مجھے سمجھ نہیں آتی یہ کون سے اسلام کی انٹرپریٹیشن کرتے ہیں کہ کسی کی جان لے لو اور اس کے ذمہ کوئی نہ کوئی چیز لگا دو تو معاملات ختم۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک مائنڈ سیٹ کا چینج کرنا ہے سوسائٹی میں۔ جب تک اس مائنڈ سیٹ کا کوئی آپ خاطر خواہ، اور یہ کوئی گورنمنٹ لیول کا ایشو نہیں ہے، یہ مقصد یہ نہیں کہ خدا نخواستہ گورنمنٹ کو میں کوئی بری ذمہ ڈکلیئر کر رہا ہوں، مقصد یہ ایک تمام سوسائٹی کا، تمام میڈیا کا، تمام کالم نگارز کا، تمام مکتبہ فکر کے لوگوں کا، جب تک یہ اس کے خلاف ایک مکمل جامع ایک پلان کے ساتھ آپ اس کو موو نہیں کرتے، اس وقت تک یہ مائنڈ سیٹ چینج نہیں ہوگا۔ اور جب تک یہ تبدیلی نہیں آئے گی، پارٹی کے پاس کوئی پلان ہے اس مائنڈ سیٹ یہ کو ہماری چینج کرنے پارٹی کا؟ کا، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا اور کوئی ثبوت نہیں ہے کہ ہم اس مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے کے لیے اپنے طور پہ جو کچھ کر رہے ہیں اور اس کا خمیازہ بھی بھگت رہے ہیں۔ اور میرے خیال میں اگر کوئی پاکستان پیپل پارٹی کو یا موجودہ گورنمنٹ کو یہ کہتا ہے کہ آپ کے پاس پلان ہے یا نہیں ہے، تو اس کا ایک ہی جواب ہے کہ ہمارا خون جو گلیوں میں بہہ رہا ہے، اس سے بڑا اور ہمارے سے کیا توقع کر سکتے ہیں۔ نذر محمد گوندل صاحب، یہاں پہ رحمان ملک صاحب کی اور بابر اعوان صاحب کی سٹیٹمنٹس بہت سے لوگوں کو یاد آ رہی ہیں جو انہوں نے سلمان تاثیر صاحب کی وفات کے بعد ایشو کی۔ وہ اس مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے میں آپ سمجھتے ہیں کہ ہیلپ فل ہوتی ہیں؟ دیکھو جی، میں کروں کہ سلمان تاثیر کے بارے میں جب ان کی بڑی ناگہانی موت واقع ہوئی تو اس وقت اس قاتل کے پہ پھولوں کی پتیاں پھینکی گئی۔ ہم اس مائنڈ سیٹ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ وہ کوئی انپڑھ لوگ نہیں تھے، دے ور ایڈوکیٹس، دے ور سول سوسائٹی، دے ور ایڈوانس کنٹری، اپنا کمیونٹی۔ تو جب تک اس میں رحمان ملک یا بابر اعوان کے، مجھے نہیں سمجھ آئی انہوں نے کیا سٹیٹمنٹ دی ہوگی، اور آپ گواہ ہیں سارے کہ اس بندے کی اس سٹیٹمنٹ کا اس وقت جو چرچا ہوا، آپ آج کہاں ہے؟ کوئی واضح نہیں آئی کہ اس مرحوم نے کیا جرم کیا تھا، کوئی سامنے نہیں آیا۔ لیکن اس کو کیا رنگ دیا گیا وہ آپ کے سامنے ہے۔ لوگوں نے چندہ اکٹھا کیا، لوگوں نے اس کو ہیرو بنا کر پیش کیا۔ وہ مائنڈ سیٹ جو آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ جب تک آپ اس مائنڈ سیٹ کو ہیرو بنائیں گے تو پھر یہ ریزلٹس آئے گا۔ ظفر اللہ خان صاحب، بنگلہ دیش ماڈل ہے کیا اس کا پاکستان پہ اطلاق ہو سکتا ہے؟ اگر ناظرین کو آپ بتا سکیں کہ وہاں پہ کیا ہوا ہے ریسنٹلی۔ بنیادی طور پہ تو ارشد، جب ہم بنگلہ دیش ماڈل کی بات کرتے ہیں تو وہ ٹیکنوکریٹ کی حکومت کی طرف جاتا ہے، لیکن شاید جو شدت پسندی کے تناظر میں آپ بات کر رہے ہیں، وہاں کی اعلیٰ عدلیہ نے 2 بڑے اہم فیصلے دیے۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ ہر مولوی منہ اٹھا کے فتویٰ نہیں دے گا۔ وہاں پہ بھی یہ سلسلہ جاری تھا، گلی گلی فتووں کی دکانیں تھیں، اور پھر خاص طور پہ جن معاشروں میں خواندگی کم ہو وہاں پہ یہ ایک آگ بھڑکانے کا کام آتا ہے۔ دوسرا، ان کے عدلیہ نے ایک فیصلہ دیا کہ مذہب کے نام پہ سیاست نہیں کی جائے گی، اور اس چیز نے وہاں کی سیاست کو ایک نیا رخ دیا ہے۔
یہ تو ہے شاید شدت پسندی کو روکنے کے حوالے سے جو آپ بنگلہ دیش ماڈل کی بات کر رہے ہیں، لیکن کیا اس سے وہاں شدت پسندی رک گئی ہے؟ یہ اس کے لیے شاید ابھی تحقیق عمرانی حوالے سے کرنا ہوگی اور آپ کو نتائج لانا پڑیں گے، لیکن کم از کم فینسز بنائے گئے ہیں۔ اب اصولاً تو ہمارے ہاں بھی ایسے ادارے موجود ہیں، اگر مذہبی بنیادوں پہ کسی کے اختلافات ہیں یا کوئی تضاد ہیں تو اسلامک ایڈیالوجی کاؤنسل ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس میں اکراس دی سیکٹ نمائندگی ہے۔ ایسے ایشوز جن کے اوپر کنٹروورسیز ہوں آپ وہاں لے جا سکتے ہیں اور کوئی فیصلہ ہو سکتا ہے جو پھر بائنڈنگ ہو۔ اب جس فضا سے ہم گزر رہے ہیں، اب اس میں آپ یہ دیکھیں کہ ایک طرف ایک جذباتی انداز میں کلائمیٹ آف اوپینین ہے، دوسری طرف اب ریاست کے مقتدر ادارے بھی وضاحت کر رہے ہیں، وزیر اعظم بھی وضاحت کر رہے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن ہجوم ہے کہ ماننے کا نام نہیں لیتا۔ اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ میں اسے دو چیزوں میں ڈیوائیڈ کرتا ہوں۔ ایک تو اوورآل ہمارے ہارڈ ویئر کا پرابلم ہے، بے روزگاری ہے، گورننس نام کی چیز نہیں ہے، مہنگائی ہے، اور لوگوں کے پاس شہروں میں کوئی استھیٹکس نہیں ہے کہ وہ لائف کی کوئی نئی ریالٹیز کو ایکسپلور کریں۔ تو لہٰذا ان کے لیے جو سب سے زیادہ پرکشش چیز رہ گئی ہے وہ اس قسم کی کازز کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک کرنا ہے۔ دوسرا سافٹ ویئر کا پرابلم ہے۔ ماشاءاللہ آپ کا نصابی کتب 1970 تک اتنا نفرت پہ مبنی ذہن نہیں بناتی، اور آپ کا نظام تعلیم 2-3 صفوں میں بٹا ہوا تھا، مذہبی سکول، گورنمنٹ سکول اور پرائیویٹ سکول۔ اب ماشاءاللہ اگر آپ کہیں، وقت اجازت دے تو میں گنا سکتا ہوں کہ 20 قسم کے سکول آپ کے معاشرے میں چل رہے ہیں جن کا اس سوسائٹی کی ریالٹی سے اپنے اپنے نظریات کا رشتہ ہے، ایک سوسائٹی نہیں ہے۔ پھر مائنڈ سیٹ سیاسی جماعتوں کے دوست بیٹھے ہیں، جب آپ خود ایکسکلیوڈ کریں گے اقلیتوں کو علیحدہ مینورٹی ونگ بنا کے، اس سے بھی وہ جو ایک ہوموجنائزنگ یا انکلوژن کا کلچر بنتا ہے، مخصوص سیٹوں کے اوپر آپ کے ملک میں ڈیبیٹ چلے گی، آپ کے ملک میں جوائنٹ اور سیپریٹ الیکٹوریٹ کی ڈیبیٹ چلے گی، تو ایسا ہی مائنڈ سیٹ آئے گا جس کے ساتھ آج کل ہم جسے بھگت رہے ہیں۔ ہارون رشید صاحب، مذہب کے نام پہ سیاست، بنگلہ دیش ماڈل انہوں نے ایکسپلین کیا کہ وہاں پہ کیا، اور پاکستان میں اس کی کوئی جگہ ہے؟ دیکھیں، یہ بات تو درست ہے کہ ہر آدمی کو فتویٰ دینے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، یہ بات تو درست ہے کہ ہر کوئی جمعے کے خطبے میں جو مرضی کہتا رہے، اس کی اجازت تو نہیں ہونی چاہیے، اس سے خرابی پیدا ہوگی۔ بڑی سادہ سی بات ہے، لیکن سیاسی جماعتیں اور حکومت، بڑی سیاسی جماعتیں اور حکومت، جن کی یہ ذمہ داری تھی، کیا یہ ذمہ داری انہوں نے پوری کی ہے؟ ابھی گوندل صاحب نے کہا کہ ہم نے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ بھائی، خون بہانے سے تو جہالت دور نہیں ہوتی، خون بہانے سے لوگ ایجوکیٹ تو نہیں ہوتے، پریشر تو بلڈ نہیں ہوتا اس سے، یعنی میرا خون بہتا رہے تو جو آدمی یہ کام کرنا چاہتا ہے وہ تو اس کا یعنی اس سے مطمئن ہوگا نا، اس نے تو اپنا مقصد حاصل کر لیا۔ اسلامی نظریاتی کونسل کا چیئرمین آپ نے کس کو لگایا ہے؟ کسی اسکالر کو یا کسی پالیٹیشین کو؟ اور اس پالیٹیشین کو کس لیے لگایا گیا؟ اور اس پالیٹیشین کے نظریات کیا ہیں؟ کیا یہ ہم سب نہیں جانتے ہیں؟ دیکھیے، ایک ہے محرومی کا شدید احساس اور ایک ہے جہالت۔ وہ جہالت جو مغربی تعلیم یافتہ آدمی بھی پھیلاتا ہے جب وہ یہ کہتا ہے کہ اس ملک کو مغرب کے حوالے کر دیا جو اس کی پیروی کی، وہ مذہبی آدمی بھی پھیلاتا ہے جب وہ فرقہ واریت پھیلاتا ہے اور دوسرے فرقوں کو مسلمان ہی سرے سے تسلیم نہیں کرتا۔ ان لوگوں کو کس نے اکاموڈیٹ کیا؟ کیا ہماری بڑی سیاسی جماعتوں نے اکاموڈیٹ نہیں کیا؟ پھر دینی تعلیم کا مسئلہ ہے، دینی تعلیم کے مسئلے میں کب کوئی سیریس ایفرٹ پٹ کی گئی ہے کہ لوگوں کو ٹھیک ایجوکیٹ کیا جائے، انہیں بتایا جائے کہ قرآن کیا کہتا ہے؟ کیا قرآن بے گناہوں کو خون بہانے کی اجازت دیتا ہے؟ اب اس پہ تو اتنی دفعہ بات ہو چکی ہے کہ اس کو کیا خدا کے رسول کو رحمت اللہ للعالمین نہیں کہا جاتا تھا؟ اور یہ جو انتہا پسندوں کی آوازیں ہیں، ان کو کون اکاموڈیٹ کرتا رہا ہے؟ کون انہیں پالتا رہا ہے؟ کون انہیں مالی فائدے پہنچاتا رہا ہے؟ ہارون رشید صاحب، بہت امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں یہ، کون انہیں پالتا رہا ہے۔ ناظرین، اس پہ بات کریں گے ایک وقفے کے بعد۔